السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل ایم ایف بکس یعنی مائی فیورٹ بکس سے آپ کی خدمت میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اردو کی جس نابغہ روزگار شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے فرحت عباس شاہ۔ فرحت عباس شاہ کا شمار دنیا کے ممتاز اور اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی میں بہت کام تخلیق کیا۔ موضوعات کی وسعت اور کیفیات کے اظہار میں ایسی تخلیقی قوت کسی اور شاعر میں نظر نہیں آتی۔ فرحت عباس شاہ نے نہ صرف معاشی بے انصافی پر قلم اٹھایا بلکہ دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فنانس ماڈل بنا کر اس کو عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ فرحت عباس شاہ نے ٹرکل ڈاؤن اکنامک تھیوری کو رد کر کے ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری پیش کی اور ہزاروں خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ فرحت عباس شاہ نے فلسفہ، نفسیات، موسیقی، ادب، صحافت اور مارشل آرٹ جیسے شعبوں میں اپنی حیثیت نہ صرف منوائی بلکہ قبول عام کی سند بھی حاصل کی۔ انہوں نے ہمیشہ عالمی امن، محبت اور انسانیت کے نظریات کی سربلندی کو فوقیت بخشی۔ فرحت عباس شاہ بروز اتوار 10 رجب 1384 ہجری بمطابق 15 نومبر 1964 کو جھنگ شہر پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ فرحت عباس شاہ نے ابتدائی تعلیم جھنگ ہی سے حاصل کی۔ جھنگ میں ہی MSc نفسیات کی ڈگری حاصل کی۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے۔ 1988 سے 1990 تک وہ جامعہ پنجاب میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1990 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فلسفہ میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ فرحت عباس شاہ قومی سطح پر تسلیم کیے جانے والے مارشل آرٹسٹ تھے۔ برما کے مشہور برمیز مارشل آرٹس میں وہ پہلے جوان ماسٹر کی تعلیم حاصل کرنے والے فرد ہیں۔ 1990 میں قومی میلہ مویشیاں لاہور میں فرحت عباس شاہ نے عالمی تاریخ میں پہلی بار برف کے 11 بلاک توڑنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ آج تک یہ عالمی ریکارڈ قائم ہے۔ تاحال 4 لاکھ سے زائد شاگرد ان سے مارشل آرٹ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ فرحت عباس شاہ نے مارشل آرٹ کی تکنیک کو کھیلوں میں متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور باقاعدہ اس کو ضابطۂ اختیاری اصول و ضوابط کے تحت متعارف کروایا۔ وہ بحیثیت مارشل آرٹسٹ کے پاکستانی ننجا کے طور پر بھی پہچانے جاتے تھے۔ فرحت عباس شاہ نے عالمی طور پر مارشل آرٹ کی تعلیم میں بردباری، امن و سکون، خود اعتمادی اور امدادی افکار جیسے بنیادی قواعد میں اصولیات کو متعارف کروایا، جس کی وجہ سے وہ مارشل آرٹ میں امن و آشتی کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے فرحت عباس شاہ کی بحیثیت شاعر و ادیب تو فرحت عباس شاہ نے 13 سال کی عمر میں نظمیں لکھنا شروع کی جو مختلف اخبارات کی زینت بنتی رہیں۔ باقاعدہ شعری مجموعہ شام کے بعد ماہ جون 1999 میں منظر عام پر آیا، جس سے ان کی شہرت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تاحال اس شعری مجموعے کے 20 سالوں میں 100 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب رومانوی اور محبت پر مشتمل نظموں کا مجموعہ ہے۔ تقریباً 20 سالوں میں فرحت عباس شاہ کے قلم سے 67 کتب منظر عام پر آئیں، جن میں 46 کتب صرف شاعری پر ہیں اور 3 کتب بحیثیت نقاد شائع ہوئیں۔ 40 سال کی عمر تک ان کے 46 شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ 21ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں وہ رومانوی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ مخالف شاعر بھی خیال کیے جانے لگے تھے۔ 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے سے وہ کافی متاثر ہوئے اور ان کے شعری خیالات میں کافی حد تک تبدیلی دکھائی دی۔ سانحہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جاری ہونے والی امریکی افغان جنگ 2001 سے 2014 میں فرحت عباس شاہ کی نظموں میں مختلف تبدیلی نظر آئی۔ وہ امریکہ اور افغان جنگ کے مخالف ہونے کے سبب سے مخالفانہ نظمیں تحریر کرتے رہے۔ اس سلسلے میں ان کا شعری مجموعہ ہم اکیلے ہیں بہت شائع ہوا۔ تاحال ان کی تصنیف کا پنجابی ترجمہ اور 4 کتب کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کے شعری مجموعوں اور تصانیف کی بات کی جائے تو 1999 سے تاحال
فرحت عباس شاہ کی 67 یعنی 67 کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں مشہور ترین کتب کی کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر شام کے بعد، جو کہ جون 1999 میں شائع ہوئی، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے 100 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے مجھے تم یاد آتے ہو، اس کے بعد صحرا خرید لائے ہیں، محبت کی آخری ادھوری نظم، اداس اداس دن نکلتا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہو، بارشوں کے موسم، آدھے غم آدھی خوشیاں، میرا شام سلونا شاہ پیا، اداسی ٹھہر جاتی ہے، ہم جیسے آوارہ دل، عشق نرالا مذہب ہے، جم گیا صبر میری آنکھوں میں، تیرے کچھ خواب موت زدہ، محبت گم شدہ میری، آ لگا جنگل درے دیوار سے، آنکھوں کے پار چاند سرابی، محبت ذات ہوتی ہے، خطوں میں دفنایا ہوا جنون، آ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، تم اداس مت ہونا، 21ویں صدی کی پہلی نظم، ایک بار کہو تم میرے ہو، دل دے ہاتھ مہار، عشق بنایا پیر، اجدی لوک داستان، الوداع پاکستان، خیال سو رہے ہو تو روز ہوں گی ملاقاتیں، سوال درد کا یہ عجیب میری محبتیں، دکھ بولتے ہیں ابھی خواب ہیں، منہ پنچھی بے چین، کہاں ہو تم، محبت چپ نہیں رہتی، ملو ہم سے، چاند پر زور رہی، اداس شامیں، اجاڑ راستے، جدائی راستہ روک کے کھڑی ہے، مت بولو پیا کے لہجے میں، اے عشق ہمیں آزاد کرو، آنکھیں غزل ہیں آپ کی، کبھی ملنے چلے آؤ، میرا انتظار قدیم ہے، ساتھ دینا ہے تو دے، یاد آواں گی اگر اداسی میں، ہم اکیلے ہیں بہت میرے ویران کمرے میں، اور تم آؤ، وہ کہتی ہے دو بول محبت کے، ہجر عبادت بن جائے، محبت خوبصورت ہے، آوارہ مزاج تم سمجھ نہیں سکتے، تاجدار حرم، مختلف نظمیں، منتخب افسانے، غزلیات صاغر، عصری ادب کے متوازی تاریخ، تخلیقات پسند تحریک، نیمائیں آکسیں طور چلیں، اور اسی طریقے سے ان کی دیگر کتب بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ یہ تو ان کا ایک مختصر سا کام ہے جو کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن فرحت عباس شاہ نام کی طرح بڑا کام رکھتے تھے اور بہت کام انہوں نے کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اردو کے اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹی کو اردو کے مزید شعراء کے اندر ان کی سوچ، ان کی اپروچ پیدا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔